اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز امام مبین کے اندر ہے. عزیزان محترم، اگر کسی انسان کو کچھ نہ ملے تو اس کے کوئی اور معنی، اگر کسی کو سب کچھ ملے تو اس کے کوئی اور معنی. جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کے یہاں ایک مریض آتا ہے. اس مریض کی طبیعت بہت خراب تھی. ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور کہا کہ اس مریض سے کہ آپ کھاتے رہیے، کھاتے پیتے رہیے. تو اس مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں کھاؤں کیا؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ کچھ بھی کھاؤ، جو اچھا لگے وہ کھاؤ. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کچھ بھی کھائے، اینٹیں کھائے، پتھر کھائے، گھاس کھائے، مٹی کھائے. انسان کہتا ہے کہ ہر چیز کے معنی الگ الگ ہیں، پر خدا کہتے ہیں کہ ہر چیز کے معنی یہ ہیں کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، یہ سیارے، یہ پوری کائنات امام مبین کے اندر ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہر چیز کا وجود اس کا علم ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے انگور کے بارے میں سوچا کہ انگور کیسا ہوتا ہے، تو انگور کی تصویر ہمارے دماغ میں آ گئی کہ انگور گول ہوتا ہے، وہ ہرا ہوتا ہے، کھانے میں میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس کی تصویر ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر چیز کا وجود اس کا علم ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک دفعہ ایک شخص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، جب آپ نہیں رہیں گے تو ہم جیسے لوگوں کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ تو ہمارے آخری نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد حضرت علی تم جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو اس شخص نے نبی سے پوچھا کیسے؟ تو ہمارے آخری نبی نے فرمایا کہ جیسے میں علم کا شہر ہوں ویسے ہی علی اس کا در ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد والوں. عزیزان محترم، ہمارے آخری نبی کے بہت سارے معجزات ہیں. ان میں سے کچھ معجزات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلا معجزہ، ہمارے آخری نبی جب چلتے تھے تو ان کو یہ نہیں پسند تھا کہ ان کی پرچھائی پہ کوئی پیر رکھے، اس لیے ان کے سر پہ ایک بادل چلتا تھا. دوسرا معجزہ، ہمارے آخری نبی جس جگہ سے گزرتے تھے اس جگہ پہ ان کا پسینہ ٹپکتا تھا. ان کے پسینے سے بدبو نہیں آتی تھی، ان کے پسینے سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس جگہ سے 3 دن تک جو انسان وہاں سے آتا جاتا تھا اس کو وہ خوشبو سنگھائی دیتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ ہاں یہاں سے محمد ضرور گزرے ہوں گے، یہاں سے محمد ضرور گزرے ہوں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد. تیسرا معجزہ، ہمارے آخری نبی کے پیشانی سے ایک ایسا نور جھلکتا تھا. جب ہمارے آخری نبی کے گھر میں کوئی سوئی کھو جاتی تھی تو ہمارے آخری نبی کی بیٹی رات کا انتظار کرتی تھی. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے بی بی، آپ کے گھر میں اگر سوئی کھو جاتی ہے تو آپ رات کا کیوں انتظار کرتی ہیں؟ تو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ رات کو میرے بابا گھر آتے ہیں، ان کی پیشانی سے ایک ایسا نور جھلکتا ہے جو دن کے سورج سے بھی زیادہ ہوتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد. ہاں زادارو، اسی آخری نبی کے نواسے حسین پر رحم نہ کیا گیا. جب امام حسین کے ساتھ کوئی نہ رہا، امام حسین تنہا بچے،
امام حسین ایک دفعہ خیمے میں آتے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں انہیں عباس کی یاد آتی ہے۔ کاش عباس ہوتا کہ وہ مجھے گھوڑے پر سوار کراتا، کاش عباس ہوتا کہ وہ مجھے گھوڑے پر سوار کراتا۔ اسی وقت جناب زینب وہاں پر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بھیا، اگر عباس نہیں رہے تو کیا ہوا، آپ کی بہن زینب آپ کو گھوڑے پر سوار کرائے گی۔ جناب زینب گھوڑے پر امام حسین کو سوار کراتی ہیں۔ امام حسین دلجنا سے کہتے ہیں کہ اے دلجنا آگے بڑھ، دلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے دلجنا آگے بڑھ، یہ تیری آخری سواری ہے، تو نے ہر پل میرا ساتھ دیا ہے، اے دلجنا آگے بڑھ۔ دلجنا آگے نہیں بڑھتا، دلجنا اپنا سر نیچے جھکاتا ہے۔ تو امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ان کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور جناب سکینہ کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ جا، اے سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پر لیٹ جا۔ امام حسین جلتی ریت پہ لیٹ جاتے ہیں، جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں۔ جب جناب سکینہ سو جاتی ہیں تو چھوٹی بچی کو اپنی بہن زینب کے حوالے کرتے ہیں اور مقتل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام حسین سب سے بدلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھائی عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین اپنی تلوار میان میں رکھ لے۔ امام حسین اپنی تلوار جیسے ہی میان میں رکھتے ہیں، شمر کہتا ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے سپاہی امام حسین کو گھیر لیتے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ جب کسی کو کچھ نہ ملتا تو وہ جلتی ریت پہ پڑا پتھر پھینک کے مارتا ہے۔ امام حسین جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو نہ وہ آسمان پہ ہوتے ہیں نہ زمین پہ ہوتے ہیں، امام حسین تیروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ سکینہ یتیم ہو گئی۔ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیم۔